السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 26ویں پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النمل آیت نمبر 15 سے 16 کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوقات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ النمل آیت نمبر 17 سے 18 کا ترجمہ ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں یہ باتیں کرتے سنا ہے، پہلے کبھی کہتے نہیں سنا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کا مسخر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل تو وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ الانبیاء آیت نمبر 81 سے 82 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ص آیت نمبر 36 سے 40 کا ترجمہ ہے،
پس ہم نے ہوا کو اس سلیمان کے تابع کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جہاں آپ پہنچانا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے تابع بنا دیا جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو ازراہ محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غالب پایا تو کہا، اس کے غالب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کے بتایا کہ میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ اس کا اگلا حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔